میں نے ایک حدیث سنی وہاں جب میں 3 دن کے لیے گیا کہ جب غافل آدمی مرتا ہے، مرد یا عورت، جو غفلت میں زندگی گزار کے مرتا ہے تو جہنم سے 500 فرشتے آتے ہیں اور اسرائیل اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہوتا ہے۔ پھر یہ حدیث بعد میں نے خود پڑھ لی، وہ آ کر کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے بدبخت روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو بدبخت جسم میں تھی، اخرجی، آجا ہن تیری واری لگ گئی ہے، وابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، اور تجھے جہنم مبارک ہو، جہنم کے شعلے انگارے تجھے مبارک ہو۔ اچھا کبھی زندگی میں سننا ہی نہیں تھا بیٹا۔ میں 16 سال کی عمر میں گورنمنٹ کالج میں داخل ہوا، 16 سال تک کبھی کوئی دین کی بات سنی نہیں، تو ہمیں کیا پتا کہ نماز کیا ہے، ماں باپ کون ہیں۔ میرا جب پیسے ختم ہوتے تو میں گھر خط لکھتا، تو ایک دن میرے ابا کا خط آیا، اس وقت یہ فون بھی نہیں تھے، تو میرے ابا کا خط آیا کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھتے ہو، کبھی آگے پیچھے بھی خیریت بتا دیا کرو۔ ہمیں کوئی بتاتا ماں باپ کیا ہیں تو پتہ چلتا، وہ تو قرآن بتاتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَّهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غفورا۔ یہ تو قرآن بتاتا ہے کہ ماں باپ کون ہیں، کچھ خبر نہیں تھی۔ پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ کہ جب کوئی نیک آدمی مرد عورت مرتا ہے تو اسرائیل آتا ہے جنت کے فرشتوں کے ساتھ، کہتا ہے ایتھا النفس الحمیدہ، اے مبارک روح، کانت فی الجسد الحمید، جو بڑے مبارک جسم میں تھی، جس پر گناہ کا بدنما داغ کوئی نہیں لگا ہوا، کبیرہ گناہوں کی سیاہیاں اس کے چہرے پر نہیں بکھری ہوئیں، اخرجی، آجا، وابشری، آجا باہر تجھے بشارت ہو، بروح و ریحان رب راض عنک غیر غضبان، اور تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا رب جنت کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تیری ملاقات کے لیے تیرے رب نے تجھے بلایا ہے۔ تو میں نے نا اپنا انالیسس کیا کہ اگر ابھی آ جائے جہنم یا اگر ابھی مجھے موت آ جائے تو میرے پاس دوزخ والا اسرائیل آئے گا یا جنت والا اسرائیل؟ تو مجھے لگا کہ میرے پاس تو اسرائیل دوزخ والا ہی آئے گا، جو نہ کبھی نماز، نہ جمعہ، نہ تلاوت۔ تو بیٹا وہاں سے نا مجھے خوف چھایا، میں نے کہا زندگی تو یہ تھوڑا ہے کہ جوانی میں ہم نہیں مریں گے، کتنے بچے ہمارے ساتھ کے جوانی میں مر گئے، میرے ساتھ کالج کے پڑھتے ہوئے، اسکول سینٹرل ماڈل اسکول کے پڑھتے ہوئے، اسکول کالج کے لائف میں اللہ کے پاس چلے گئے، جو میرے قریبی دوست تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، کمرہ خالی ہو گیا، میں نشانی پھر رہا ہوں۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں اگر ابھی مرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا، تو مجھے لگا جیسے میری قبر میں آگ ہی آگ ہوگی۔ تو اس سے نا میں نے ایک دم خوف زدہ ہو کے فیصلہ کیا کہ میں 4 مہینے ان کے ساتھ لگاؤں گا۔ تو میں نے وہیں سے لانگ جمپ، ہائی جمپ، لانگ جمپ لگایا اور 4 مہینے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا۔ 4 مہینے کے اینڈ میں تھا تو ایک لڑکا تھا کوثر پشاور کا، وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں۔ کہا تم عالم بن جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تیری آخرت بن جائے گی۔ میں نے کہا وہ بڑا مشکل رستہ ہے، 8 سال لگتے ہیں۔ تو ادھر ایف ایس سی تو کر رہا ہوں، پھر 5 سال ہیں میڈیکل کے۔ کہنے لگا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا زمیندار ہے۔
کہنے کہ پھر ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں اور بھی آ جائیں گے. تمہاری موت پر تمہاری آخری انتہا یہ ہے کہ تم لاکھوں سے کروڑوں میں چلے جاؤ گے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں. لیکن اگر تم عالم بنتے ہو تو تمہاری آخرت بن جائے گی. دنیا اللہ نے پہلے دے رکھی ہے. تو اس نے میری وکٹیں اڑا دی. چونکہ ہم دیہاتی ماحول کے لوگ اور دریا کے کنارے جتنے زمیندار آباد ہیں سب چوروں کے پشت پناہ ہیں. اب تھوڑی تہذیب بدلی ہے، ورنہ یہ کلچر تھا کہ ادھر پولیس نہیں آتی تھی. تو پھر وہاں کے جو بڑے زمیندار ہوتے تھے ان کے ڈیروں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے چوریاں کر کے. پھر زمیندار اس میں اپنا حصہ وصول کرتے تھے. اس ماحول کا میرا گاؤں تھا. تو میرے والد کہتے پتر تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، بڑے پیسے بڑی عزت. یہ دو لفظ تو مجھے یاد نہیں، میری یادداشت اب بھی اچھی اللہ کا فضل ہے، کہ میں نے کبھی یہ سنا ہو اپنی ماں اور باپ سے کہ تو ڈاکٹر بن جا، غریبوں کی خدمت کرے گا، علاج کرے گا، دعائیں لے گا. کبھی نہیں. دو لفظ تھے، بڑا پیسہ بڑی عزت. اس نے میری وکٹیں اڑا دیں کہ اللہ نے پہلی کشادگی اللہ نے دی ہوئی ہے، اور موت پہ ہر شے زیرو ہو جائے گی، تو مجھے عالم بننا چاہیے. اب ہمارے کلچر میں دیہاتی جانگلی، ہم جانگلی لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، شروع سے آباد ہیں. ہمارے کلچر میں مولوی کم ہی ہوتا تھا، جیسے لوہار، موچی، ترخان. تو میرا والد کہے تو مولوی بننا ہے، تو میری نک وڈا چھڑ. اتنا چھج پیسے آندا تیرے اتے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا. چھج کا لفظ مجھے آج، چھج پیسے آندا تیرے اتے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا. تو ہن آج تو مینوں سنائنا میں مولوی بننا تے تو میری نک وڈھاؤں ہے، مینوں کسے پاسے جیون جوگا تا چھڑ.